واقعی جس ملک میں ہو اس کی کرنسی کا ہونا ضروری ہے. اگر نہ ہوگی تو کوئی چیز نہیں ملتی. تو جب مختلف ملکوں کی اپنی اپنی کرنسیاں ہیں اور جس ملک کی کرنسی انسان کے پاس ہو وہاں زندگی پرسہولت، اور اگر وہ نہ ہو تو انسان کو مصیبتیں اور مشکلیں. تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آخرت کی زندگی کی کرنسی نیکیاں ہیں. چنانچہ جو انسان خوب نیکیاں کما کر آخرت میں جائے گا وہ آخرت کا ملینر اور بلینر ہوگا. اس کے لیے قبر میں بھی جنت کا باغ، اس کے لیے قیامت کے دن بھی عرش کا سایہ، پل صراط بھی تیزی کے ساتھ پار، اور جنت کے بھی سارے دروازے کھولیں گے. جس دروازے سے چاہے وہ اندر داخل ہو جائے. تو دیکھیے یہ کیسا خوش نصیب انسان ہے. لوگوں کے لیے قیامت کا دن ہزاروں سال لمبا، اور اس نیک بندے کے لیے فجر کی سنتوں کے برابر. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے مختصر نماز فجر کی سنتیں ہوتی تھیں، بہت ہلکی پڑھتے تھے. تو فجر کی 2 سنتوں کے بقدر قیامت کا دن ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس کرنسی ہے. اور یہ جنت میں جائیں گے تو پھر ان کو اونچے سے اونچے درجات بھی ملیں گے. کہا جائے گا تو حافظ قرآن ہے، اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا. یہ کیسا خوش نصیب انسان ہوگا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو یاد کرنے پر اس کو ایک ایک درجہ اونچا نصیب ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیبرہڈ میں اس کو جگہ مل جائے گی. یہ ہے خوش نصیبی اور یہ ہے خوش بختی. اور جس بندے کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ بندہ قیامت کے دن بلکہ قبر سے ہی پریشان. قبر جہنم کا گڑھا، اور اٹھے گا تو قیامت کے دن گناہوں کے بقدر پسینہ، کوئی کمر تک پسینے میں شرابور، کوئی اپنے گلے تک پسینے میں شرابور. اور جیسے کوئی چیز جلتی ہے، آپ آلو ابالیں تو جس طرح آلو پانی کے اندر خوب ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے، ایسے انسان اپنے پسینے میں ہیٹ اپ ہو رہا ہوگا. ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا سا پسینہ آئے تو آج عورتوں سے وہ وقت گرمی برداشت نہیں ہوتی. کچن میں کام کریں تو چولہے کے قریب کام کرنے سے پسینہ ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا لوگ کچن میں بھی ایئر کنڈیشنر لگواتے ہیں. تو دنیا کی تھوڑی دیر کی گرمی اگر برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی. آج کسی کے گھر میں پیسے نہ ہوں، وہ عورت اتنی پریشان ہوتی ہے، مجھے بچوں کے لیے چیز لینی تھی، مجھے خامد خرچہ نہیں دیتا، میں بھیک مانگتی ہوں، دھکے کھاتی ہوں. بھائی اگر دنیا میں پیسے نہیں اور اتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے تو اگر آخرت میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر کتنا ذلیل ہونا پڑے گا. ایک نیکی انسان مانگنے کی کوشش کرے گا اور کوئی نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ایک بندے کے پاس ایک نیکی کم ہوگی، وہ بھائی سے مانگے گا، بیوی سے مانگے گا، ماں سے مانگے گا. ماں اس کو ایک نیکی نہیں دے گی. اللہ رب العزت کا قرآن گواہی دے رہا ہے
وہ کہے گا اماں میں آپ کا بیٹا ہوں، اتنی محبت کے آپ دعوے کرتی تھیں اور دھوپ میں مجھے کھڑا ہوتا دیکھ نہیں سکتی تھیں، اماں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مگر اس دن کی ہیبت اتنی ہوگی کہ ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ وہ خاوند جو اتنی محبتوں کا اظہار کرتا تھا، قربان ہوتا تھا، خرچ کرتا تھا، کہتا تھا اشارہ تو کرو، لب تو ہلاؤ، جو اس طرح مرادیں پوری کرتا تھا، قیامت کے دن بیوی ایک نیکی مانگے گی، خاوند ایک نیکی نہیں دے گا۔ تو جب اپنے بھی بیگانے بن جائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو آج انسان ان کی خاطر کیوں برے اعمال کرتا ہے اور نیک اعمال کو چھوڑتا ہے؟ آپ غور کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جی مہمان آ گئے تھے، میں مصروف ہو گئی تھی، وہ جی بس مجھے یاد نہیں رہا، نماز کا وقت نکل گیا۔ یہ کوئی باتیں ہیں؟ جب مقصد زندگی ہے اللہ کی عبادت کرنا، تو مقصد کو ہم کیوں نہیں پورا کر رہے؟ ہے تو عورتوں والی بات، لیکن اگر کوئی عورت شادی ہونے کے بعد خاوند کی خدمت نہیں کرتی، بیمار ہے جس وجہ سے خاوند کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی، تو وہ خاوند کب تک اسے رکھے گا؟ یقینی بات ہے طلاق ہو کے گھر جائے گی۔ تو ہمارا بھی زندگی کا ایک مقصد ہے، پورا کریں گے تو اللہ رب العزت کی نظر میں ہماری قیمت ہوگی۔ اس مقصد کو پورا ہمیں ہر وقت کرنا ہے۔ آپ سوچیں، کتنی عورتیں ہیں جو صبح اٹھتی ہیں اور ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، آج کا دن مجھے ملا ہے کہ میں اپنے مالک کی فرما بردار بندی بن کے وقت گزاروں، میں نماز بھی پڑھوں گی، تلاوت بھی کروں گی، تسبیحات بھی کروں گی، میری نظر بھی غلط نہیں دیکھے گی، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، میں بے پردگی بھی نہیں ہونے دوں گی، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گی، میں شام کے وقت ایسا دن گزار چکی ہوں گی کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ تمنائیں آج دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ بس ایک روٹین کی زندگی ہے۔ عورت سمجھتی ہے مجھے صبح اٹھنا ہے تو ناشتہ بنوانا ہے، خاوند کو بھیجنا ہے، بچوں کو بھیجنا ہے۔ بھائی یہ ضروریات زندگی ہیں۔ پھر مجھے اپنے کپڑے جو ہے دھلوانے ہیں، پریس کروانے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجھے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام، اور اس طرح دن گزر جاتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر بیٹھ کر سوچیں تو سارا دن دنیا کے کاموں میں گزر گیا۔ تو انسان نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ آج کسی عورت کو کہیں کہ تمہارا گھر ہمیں لے کے دیتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں ویرانہ ہے، بجلی بھی نہیں، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اور رات کو وہاں پر چور ڈاکو بہت شور کرتے ہیں اور ڈاکہ بھی مارتے ہیں، گھر میں بھی گھس آتے ہیں، اور کوئی نیبر نہیں، کچھ نہیں، اکیلے ہیں، ضروریات زندگی بھی نہیں، تو عورت کہے گی کہ میں مر جاؤں گی، میں اس جگہ گھر نہیں لوں گی۔ تو اگر اس عورت کو بتایا جائے کہ آخرت میں تمہاری بے عملیوں کی وجہ سے تمہارا گھر جہنم میں بنے گا، جہاں روشنی نہیں ہوگی، جہاں پر فرشتے لمبے لمبے دانت ہوں گے اور ناخن ہوں گے، کالا رنگ ہوگا، اور وہ آئیں گے اور تمہیں دیکھیں گے، گردن سے پکڑیں گے، اور چھڑانے والا بھی پاس کوئی نہیں ہوگا، تو عورت کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر میں کیسے زندگی گزار سکوں گی؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے،
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ آج وقت ہے سوچنے کا کہ ہم اپنی زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں یا من مرضی سے گزار رہے ہیں۔ آج ہم جتنی نیکی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا کتنا آسان ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو آدمی نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو جنت میں اس کا گھر بنتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ فرشتے اس کا گھر بنانا روک دیتے ہیں، تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں بھئی گھر بنانا کیوں روک دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پیچھے سے میٹیریل آنا بند ہو گیا۔ تو جب انسان نیکی کرنا ختم کر دیتا ہے تو گھر کا میٹیریل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب خوش نصیب تو وہی عورت ہے نا جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں بہترین گھر بنوا لے، جو اللہ رب العزت کی نظر میں اپنا مقام پیدا کر لے۔ ہم اگر سوچیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا الوقت من ذهب وفضہ، کہ یہ وقت سونا اور چاندی ہے۔ الوقت هو الحیات، وقت کا نام ہی زندگی ہے، اور ہم اپنی زندگی کا وقت کتنا بیکار چیزوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں، بیکار باتوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اکابر ایک ایک لمحے کا خیال کیا کرتے تھے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ اپنے وقت کو نیکی میں خرچ کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ہیں جن میں انسان اکثر دھوکہ کھا لیتے ہیں، الصحہ والفراغ، صحت اور فرصت۔ صحت ہوتی ہے تو اس کی بھی قدر نہیں کرتے، اور اگر فرصت ہوتی ہے تو اس کی بھی قدر نہیں کرتے۔ صحت ہوتی ہے تو پھر نیک اعمال میں آگے نہیں بڑھتے۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا رو رہا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب جوانی تھی تو مسجد کا دھیان نہیں تھا، اب ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد میں آنا شروع ہوا تو آنکھوں پہ موتیا بند آ گیا، جس وجہ سے اب بینائی چلی گئی۔ میں چاہوں بھی صحیح میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کی ہوتی تو آج ویسے زبانی ہی بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لیتا۔ اب میں دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا، اللہ نے نعمت چھین لی۔ تو انسان نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کرے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے اتنا نیکی کر لے، دوڑ دوڑ کے نیکی کرے، بھاگ بھاگ کے نیکی کرے۔ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرے۔ اس لیے ایسا بندہ جو تھکاوٹ کے باوجود بھی نیک کام کر رہا ہو اللہ کو بڑا پسندیدہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک نوجوان قافلے کے ساتھ جا رہا تھا اور سب تھکے ہوئے تھے، اور وہ رات کے آخری پہر میں کسی منزل پر پہنچے تو سارے قافلے والے سو گئے۔ اس نے وضو کیا اور یہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا
تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت دوسرے فرشتوں کو دکھاتے ہیں اور اس نوجوان پہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو تھکا ہوا تھا مگر میری محبت نے اس کو مسلح پر کھڑا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ انسان تھکاوٹ کے باوجود نیک عمل کر رہا ہو اور شوق ہو نیک عمل کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی بندے کو نیکی کا شوق ہو. میں اتنا قرآن مجید پڑھ لوں، میں اتنی تسبیحات پڑھ لوں، میں اس سنت پہ بھی عمل کر لوں، میں اس سنت پہ بھی عمل کر لوں. ہر وقت کی یہ سوچ ہو اور انسان اپنے وقت کو کارآمد بنانے کے اندر لگا رہے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک بچے کو دیکھا کہ وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے اور غم زدہ نظر آتا ہے، ڈپریسڈ نظر آتا ہے. میں نے سوچا کہ شاید اس کو دوسرے بچے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے، تو یہ بچہ پریشان بیٹھا ہے، چلو میں ذرا اس کی دل لگی کر لوں. میں نے سلام کیا اور بچے سے پوچھا کہ بچہ کیا وجہ ہے، کیوں غمزدہ ہو، کیا یہ بچے تمہیں اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے؟ اس بچے نے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا انکل افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو؟ تو انکل میں کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوا. کہنے لگے مجھے بہت حیرت ہوئی، یہ بچہ ہے اور بچپن میں تو بچے کھیل میں ہی وقت گزارتے ہیں، مگر یہ اتنا سمجھدار کہ یہ کہتا ہے کہ میں کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بچے تم چھوٹے ہو، ابھی سے تم کیوں اتنے فکر مند ہو گئے؟ تو اس بچے نے عجیب خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا انکل میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ نے چولہے میں جب آگ جلانی ہوتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو چولہے میں ڈالتی ہے، آگ سلگاتی ہے، جب آگ جلنے لگ جاتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کی باری بعد میں آتی ہے. تو جب یہ اپنے گھر میں روز دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو جلانا چاہیں اور پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اندر ڈالیں کہ آگ اچھی طرح بھڑک جائے اور بڑوں کی باری بعد میں آئے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے دل پہ بھی آخرت کا اتنا خوف ہے، ہم بال سفید کر بیٹھے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نہ لگی، اس لیے کہ اس کا نام غفلت ہے اور ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے بیٹھ کے کبھی اپنی موت کی تیاری کی، سوچا کتنی نمازیں زندگی میں ہم نے قضا کی اور ہمارے ذمے قضا ہے اور پڑھنی ہے، کبھی فہرست بنائی، کبھی روزوں کی قضا لکھی. ہر جوان عورت رمضان المبارک میں کچھ روزے ہوتے ہیں جو نہیں رکھ پاتی مگر سستی کی وجہ سے ان کی قضا بھی نہیں کرتی. تو کتنے مہینوں کے روزے ذمے ہیں پتہ ہے؟ کبھی خیال ہی نہیں کیا. ہم نے کتنے لوگوں کی غیبت کی، ان کا حق ہمارے اوپر آتا ہے، کبھی ہم نے ان سے معافی مانگی؟ کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہم نے، ایسی باتیں کی، کبھی ان سے سوری کیا؟ تو آخرت کے نقطہ نظر سے کیا ہم نے تیاری کر لی؟ اگر یہ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے تو تمہارا دل کہے گا کہ ہم نے تو تیاری کی ہی نہیں. تو کیا آخرت میں بغیر تیاری کے چلے جائیں گے؟ صدیق اکبر عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے بغیر تیاری کے موت میں قدم رکھا
ایسا ہی ہے اس نے بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگا دی. جو بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگائے گا بالآخر ڈوب کر رہے گا. جو بغیر تیاری کے آخرت میں جائے گا بالآخر عذاب میں گرفتار ہو کر رہے گا. اس لیے موت کا جب وقت آتا ہے تو انسان پھر حسرت کرتا ہے، کاش مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا اور میں آخرت کی تیاری کر لیتا. آج وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، سہولت بھی ہے، ہم اس دنیا کی زندگی کو عبادت میں گزارنے کے لیے کوشش کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان ہوں گی. یعنی ایوریج عمر اتنی ہوگی، کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے، کسی کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، مگر ایوریج عمریں اتنی ہی ہوں گی. تو آج آپ دیکھیں یہی 60-70 میں انسان چلا جاتا ہے دنیا سے.